محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب جہاں حضرت امام الدین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام امام الدین اور لقب غالب جہاں تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ غلام حسین خاں تھے، جو حضرت حافظ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی سے فیض یافتہ تھے۔ اس لیے حضرت شاہ درگاہی کا ادب بھی آپ اپنے مرشد کی طرح ہی کیا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ درگاہی سے فیض یافتہ اور ان کے جذبہ الہی سے متاثر تھے، اس لیے ان کے صاحبزادے یعنی حضرت امام الدین غالب جہاں کے اندر بھی یہ جذبہ ابتدا سے ہی موجود تھا۔ حضرت امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش رامپور میں ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی حضرت حافظ جمال اللہ رامپوری کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے تھے، لیکن آپ نے بعد میں حضرت شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر تجدید بیعت کی۔ حضرت حافظ جمال اللہ رامپوری بچپن میں جب آپ کو دیکھتے تو تعجب سے فرماتے، او بچے تیرا ظرف! بچپن سے ہی آپ پر جذبہ عشق الہی طاری تھا۔ آپ قطب وقت تھے اور آپ کا تصرف عالم پر جاری تھا۔ جہان کی ہر شے پر آپ کو غلبہ حاصل تھا، اس لیے آپ کا لقب غالب جہاں قرار پایا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کی تعلیم کے آغاز کے لیے اپنے پیر و مرشد حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری علیہ رحمہ سے آپ کو تبرکاً بسم اللہ پڑھوائی۔ حضرت حافظ صاحب نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی اور آپ کے حال پر مخصوص نوازش یہ فرمائی کہ اپنا دست انور آپ کے سر اور سینے پر کافی دیر تک پھیرا، جس کی برکت سے آپ بنا گھر والوں کی تاکید کے صرف اپنی کوشش سے بہت کم عرصے میں حافظ قرآن ہو گئے۔ آپ روزانہ 1/4 پارہ بڑی آسانی سے حفظ کر لیتے اور آپ کی تجوید کا یہ عالم تھا کہ سارے رامپور میں آپ مشہور قاریوں میں سے ہو گئے۔ حفظ کے بعد آپ نے وقت کے بڑے بڑے مشہور زمانہ علماء کرام سے علم ظاہری حاصل کیا اور بہت جلد نامور علماء میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ آپ کو شعر و سخن میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی اور آپ اس فن میں ایک استاد کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ فارسی اور اردو میں شعر کہنے پر آپ کو بڑا عبور حاصل تھا۔ فارسی کلام میں آپ امام اور اردو کلام میں انور تخلص فرماتے تھے۔ آپ کا کلام نہایت عارفانہ اور دلکش ہے۔ آپ بچپن سے ہی حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کے منظور نظر اور محبوب تھے اور آپ پر حضرت شاہ درگاہی کی خاص عنایت اور توجہ تھی۔ حفظ سے پہلے حضرت شاہ درگاہی آپ کے گھر تشریف لا کر آپ سے کلام پاک کی صورتیں سنتے اور آپ کی بڑی تعریف فرماتے۔ جو تحفے لوگ حضرت شاہ درگاہی کو دے جاتے تھے وہ آپ لا کر حضرت امام الدین کو عنایت کر دیتے۔ ایک بار حضرت شاہ درگاہی نے اپنے منہ سے پان نکال کر آپ کو کھلا دیا۔ پھر کیا تھا، آپ کے زبان و بیان میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ آپ محفلوں میں ایسا کلام کرتے کہ بڑے بڑے علماء و فضلاء اور مشائخ حیران رہ جاتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تصرف و کرامت بھی بے مثال عنایت فرمائے تھے۔ آپ کی نگاہ میں بڑی تاثیر تھی۔ آپ بہت کم وقت میں طالب کو سلوک کے مقامات طے کرا کر ولی کامل بنا دیتے اور کبھی کبھی محض ایک توجہ کی نگاہ سے ہی سارے مقامات سے طالب کو گزار دیتے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ آپ اپنی حالت کو لوگوں سے چھپائے رہتے تھے۔ آپ کو سپاگیری کے فن سے لگاؤ تھا اور اسی فن میں آپ والی ٹونک کے یہاں اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ آپ کے بہت زیادہ مرید نہیں تھے کیونکہ آپ پیری مریدی سے بہت بچتے تھے اور تنہائی میں رہ کر عبادت و ریاضت کرنے کو بہتر جانتے تھے۔ آپ نے اپنے بلند روحانی مقامات اور باطنی کمالات کو فوجی کی وردی میں چھپا رکھا تھا۔ آپ نے
صاحب کشف و کرامات ہونے کے باوجود گمنامی کو پسند فرمایا اور اپنے آپ کو زیادہ مشہور نہ ہونے دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست روحانی قوت عطا فرمائی تھی، اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہو سکتا ہے۔ ایک بار آپ کی مسجد میں کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ زیادہ نفل اور روزے ادا کرنے والا انسان ولی بن جاتا ہے، کوئی کہتا کہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والا ولی بن جاتا ہے، تو کوئی کہتا کہ اسم ذات اللہ کی کثرت کرنے والا انسان ولی بن جاتا ہے۔ آپ سب کی بات خاموشی سے سن رہے تھے۔ سب کی سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہماری مسجد کے نیچے جو گھاس اگی ہوئی ہے، جو اسے اکھاڑے گا وہ خدا کا ولی بن جائے گا۔ اس وقت ایک مزدور وہاں بیٹھا تھا، وہ اٹھا اور اس نے جا کر وہ گھاس اکھیڑ لی۔ جیسے ہی اس نے گھاس اکھیڑی، فوراً ہی وہ مجذوب ہو گیا اور ولی خدا بن کر ایک طرف کو چل دیا۔ لوگ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ ولی العزلت تھے، گوشہ تنہائی میں اپنے مولا کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے، ساری زندگی مجاہدہ میں بسر کی، دنیا اور اہل دنیا کو پسند نہیں فرماتے۔ زندگی کے آخری دنوں میں آپ اپنی مسجد کے ایک حجرے میں رہنے لگے تھے اور بدن پر ایک کفنی پہن کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ آپ سے کئی کتابیں مارکہ وجود میں آئیں، جن میں مجمع الکرامات جو حضرت حافظ جمال اللہ صاحب اور شاہ درگاہی صاحب کے حالات پر ہے، کافی مشہور و مقبول ہوئی۔ اس کے علاوہ مثنوی اسرار القلم، مثنوی فراق نامہ وغیرہ ہیں۔ آپ کے ایک چھوٹے بھائی حضرت شاہ کمال الدین عرف بھورے میاں تھے، جو بڑے صاحب فیض اور بابرکت بزرگ تھے۔ یہ بھی حضرت شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ آپ کا مزار محلہ پل پختہ میں ہے۔ ایک بار حضرت امام الدین درگاہ حافظ شاہ جمال اللہ صاحب میں حاضر ہوئے اور اس جگہ جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت کمال الدین سے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے پسند کی ہے۔ آپ کے بھائی نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیر، جو دنیا سے پہلے جائے وہ وہیں دفن ہوگا۔ چنانچہ پہلے آپ کا ہی وصال ہوا اور آپ ہی اس جگہ دفن ہوئے۔ آپ 10 ربیع الثانی 1255 ہجری مطابق 1839 عیسوی کو دنیائے فانی سے رخصت ہو کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار شریف درگاہ حضرت حافظ جمال اللہ رامپوری میں مزار شریف سے مشرق کی طرف چبوترے سے نیچے مرجع عوام و خواص ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت مولانا قمر الدین خان صاحب تھے، جو نہایت متقی و پرہیزگار طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ قطب ارشاد حضرت شاہ احمد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے ذریعے آپ کا سلسلہ طریقت دور دور تک پھیلا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔